بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہماری تمام تفاصیل ہمیں کس طریقے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ای میل وغیرہ ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، ان سے بھی جڑ جائیے. اور ایک چینل اور ہم نے اپنا شروع کیا ہے، نون ٹی وی چینل 2، ڈسکرپشن باکس میں اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں، اس سے بھی جڑ جائیں، جہاں ہم علماء کرام کی لمبی تقاریر ایک گھنٹے کی یا حرمین شریفین کے خطبات اور تراویح کی نمازیں وہاں پیش کرتے ہیں. تو براہ کرم اس سے بھی جڑ جائیے اور دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو. نون ٹی وی چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. آج کے سوال کی جانب ہم رخ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا نام گلشیر ہے، میں جدہ میں کام کرتا ہوں، سوا خاص ہوں. جی تو آپ سے پوچھنا تھا کہ ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبل پور سے. جی فرمائیے بھائی. جی ہاں جی، یہ سلامی کالم میرے رحیم جو کرتے ہیں تو اس کے سبند میں پوچھ رہا تھا کہ ویسے تو بسم شریف میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 کا اپنے کو ثواب ملتا ہے، 10 دنوں ثواب ملتا ہے، تو اس میں کیا ملے گا؟ آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا میں. سلامی کالم میرے رحیم جو کرتے ہیں یہ شیر یاسین کا یہ ہے جی وظیفہ ہے، تو اس میں کتنا کیا ملتا ہے اس میں ثواب میں؟ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو. اب یہ وظیفہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ وظیفے اصل میں خود ساختہ ہیں. کٹ گیا. بہرحال پوچھا یہ جا رہا ہے، میں جواب ریکارڈ کر رہا تھا، سوال آ گیا تو میں نے پھر اس کو فون اٹینڈ کر لیا. بہرحال یہ سائل جے پور سے پوچھ رہے تھے کہ قرآن کریم میں جو وظیفہ بیان کیا گیا ہے سلام قولا من رب الرحیم، تو اس سے کیا ملتا ہے؟ اصل میں لوگوں نے سورہ یاسین کو لے کر بہت سے وظیفے خود بنا لیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ فلانی آیت کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کی حیثیت اس وقت تک کچھ نہیں ہے جب تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں دلیل کے طور پر پیش نہ کر سکیں. بعض صورتوں کے فضائل بھی، جیسے سورہ یاسین کے بہت سے فضائل ہیں جو کہ آپ قرآن کریم میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ احادیث سے ثابت نہیں ہیں. تو اس طرح کے وظیفوں کا اہتمام نہ کر کے صحیح احادیث پر عمل کیا کیجیے. بہرحال اب میں رخ کرتا ہوں اپنے سوال کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا نام گلشیر ہے، میں جدہ میں کام کرتا ہوں، سوا خاص ہوں. تو آپ سے پوچھنا تھا کہ کیونکہ میں ابھی نیا مطلب شروع کر رہا ہوں وطر نماز پہ، تو کیا یہ ابھی کیونکہ مجھے یہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کیا میں اس کو موبائل میں دیکھ کے یہ پڑھ سکتا ہوں دعائے قنوت؟ شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اہم سوال ہے. بہت راحت ملے گی ان لوگوں کو جنہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے یا دعائیں وہ یاد نہیں ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں. کیا ایک آدمی موبائل فون میں یا دعا کے صفحے کو لے کر نماز میں دعا کر سکتا ہے یا نہیں؟ آئیے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی جانب. ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. الله فيكم. له فقرة أخرى الشيخ محمد يقول في بعض ليالي رمضان أقرأ الدعاء في ورقة، فهل هذا جائز؟ بہت سی ایسی رات آتی ہیں رمضان میں کہ میں ورقے کتاب کو یا صفحے کو یا پیج کو دیکھ کر تراویح میں یا اپنی عبادات میں، نماز میں خاص طور پر پوچھا جا رہا ہے شیخ سے کہ ورقے کو دیکھ کر میں
پڑھتا ہوں دعائیں، کیا یہ جائز ہیں؟ نعم لا حرج أن يقرأ الإنسان الدعاء من ورقة. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز میں دعا اگر ورقے میں دیکھ کر پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، إذا كان ذلك لا يفوت عليه حضور القلب. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا جو خشوع و خضوع ہے وہ مکمل رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کا خشوع و خضوع ڈسٹرب ہو جائے، اس کا خیال رکھیں. ولا يستلزم طول الدعاء. اور اسی طریقے سے لمبی دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ لمبی دعائیں بہت سے لوگوں پر شاق گزرتی ہیں. لأن طول الدعاء في القنوت قد يتعب الناس. کیونکہ قنوت کی لمبی لمبی دعائیں لوگوں کو دشواری میں پیدا ڈال سکتی ہیں اور وہ ان کے اوپر گراں گزرنے لگتی ہے، ويملهم. اور انہیں بعض مرتبہ اس دعا سے وہ ممل ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس کو، کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ٹائرڈنس فیل کرنے لگتے ہیں. ويود الواحد منهم أن لا يسمع هذا الدعاء. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس اتنی لمبی اور انہیں ٹائرڈ کرنے والی دعا سے وہ بالکل اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرنے لگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جان چھوٹے تب جان چھوٹے، اور ان پر بھاری پڑنا لگتا ہے. وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصدا وصلاته قصدا أي بين الطول والقصر. فليحرص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اور خاص طور پر خطبے چھوٹے ہوا کرتے تھے تاکہ کسی پر کوئی دشواری نہ ہو، بوجھ نہ پڑے. يكثر الدعاء بالقنوت بحيث يتعب الناس أو كثيرا منهم. اگر کوئی امام ہے خاص طور پر تو شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت لمبی دعائیں نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں پر اس شاق نہ گزرے، وہ تکلیف سے نہ گزریں. أو يملهم. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ موبائل فون سے دعائے قنوت کا پڑھنا جائز ہے، اور دعاؤں کے پڑھنے میں اگر صفحات بھی آپ اٹھا کے یا کتاب سے بھی پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.